المجالس السنیہ میں یہ لکھا، شیخ محمود حجازی کہتے ہیں حضرت جرجیس علیہ السلام کا زمانہ تھا، حاکم وقت جو بڑا ڈکٹیٹر تھا، بلکہ یہاں تک کہ اس نے اپنے رب ہونے کا اعلان کر رکھا تھا۔ برکتیں جب بند ہونے لگیں، قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی تھی، تو لوگوں نے اپنے بادشاہ سے کہا کہ بارش کا بندوبست کرو۔ اب اسے خبر ہے کہ میں اللہ نہیں ہوں، میں نے لوگوں سے فراڈ کیا ہوا ہے۔ اس نے ایک چٹھی لکھی رب ذوالجلال کے نام، اور حضرت جرجیس علیہ السلام کے دربار میں چلا گیا اور کہا جرجیس تم رب کے نبی ہو، جب تمہاری رب سے ملاقات ہوتی ہے میری یہ چٹھی اپنے رب کو دے دینا۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے چٹھی کھول کے دیکھی، اس میں یہ لکھا تھا اللہ کے بارے میں، یاتینا بالمطر والا اذیت اذیۃ یسمع سائر البشر، کہ تمہارا رب بارش برسائے، اگر وہ بارش نہیں برسائے گا تو معاذ اللہ اتنی بڑی گستاخانہ تحریر تھی، لکھا تھا میں تمہارے رب پہ ایسا حملہ کروں گا کہ ساری مخلوق اس کی دیکھتی رہ جائے گا۔ معاذ اللہ حضرت جرجیس علیہ السلام کا جس وقت ان کی رب سے ملاقات ہوئی، حالانکہ رب تو خط کا محتاج نہیں، ویسے جانتا، کہا جرجیس میرا خط دے دو۔ حضرت جرجیس علیہ السلام جھجک محسوس کر رہے تھے کہ گستاخی ہے اس میں کیوں دوں؟ رب ذوالجلال نے کہا نہیں، خط میرا ہے، آپ مجھے دے دیں۔ اللہ نے پڑھا تو خط میں لکھا ہوا تھا بارش برسا، اگر تو نہیں برسائے گا تو تجھ پہ ایسا حملہ کروں گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ اب رب ذوالجلال اگر چاہتا تو اس بادشاہ کو جہاں بیٹھا تھا زمین میں دھنسا دیتا، اسے بندر بنا دیتا، اسے خنزیر بنا دیتا، لیکن اللہ کو منظور کچھ اور تھا۔ فرمایا میرے جرجیس تم اس بادشاہ کے پاس جاؤ، حالانکہ رب سینوں کے راز بھی جانتا ہے، اس سے جا کے پوچھو اگر میں بارش نہیں برساتا تو وہ کیا کر لے گا؟ جو دھمکی دے رہا ہے اس پر عمل کیسے کرے گا؟ وہ کہاں چڑھ کے مجھ پہ حملہ کرے گا؟ اس کے پاس طاقت کہاں سے آئے گی؟ اس سے جا کے پوچھو تو صحیح۔ حالانکہ رب سب جانتا ہے۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے جا کے پوچھا کہ میں نے تمہارا خط تو دے دیا ہے، مگر رب پوچھ رہا ہے اگر میں نے بارش نہ برسائی تو تم کیا کر لو گے؟ کہاں پہنچ کے مجھ پہ حملہ کرو گے؟ اپنی دھمکی کو عملی جامہ کیسے پہناؤ گے؟ تو اس سرکش آدمی نے بھی ایک طریقہ سوچا ہوا تھا، کہنے لگا اے جرجیس مجھے معلوم ہے اللہ کامل قدرتوں والا ہے اور میں ناقص ہوں، میں رب پر حملہ نہیں کر سکتا، مگر ایک طریقہ مجھے بھی آتا ہے، آذیتہ باذیۃ اولیائہ، میں اللہ کے ولیوں پہ حملہ کر دوں گا۔ ولی تو ماحول میں رہتے ہیں نا، ولی تو عرش پہ نہیں رہتے، ولی تو زمین پہ رہتے ہیں، اور میں یہ جانتا ہوں کہ ان کا رب سے جو تعلق ہے وہ بڑا مضبوط ہے، ان پر حملہ رب پہ حملہ سمجھا جائے گا، لہذا میں نے جو دھمکی دی ہے سوچ سمجھ کے دی ہے، اگر رب بارش نہیں برساتا میں رب کے ولیوں کو گالیاں نکالوں گا اور میں رب کے ولیوں پہ حملہ کر دوں گا معاذ اللہ۔ حضرت جرجیس علیہ السلام اللہ کے دربار میں پہنچ گئے، حالانکہ رب تو گفتگو پہلے بھی سن رہا تھا، جا کے بتایا اے اللہ اس کمینے بادشاہ نے بھی ایک طریقہ سوچا ہوا ہے، اگر تو بارش نہیں برسائے گا تو وہ کہتے ہیں تیرے ولیوں پہ حملہ کر کے وہ تجھ پہ حملہ کرے گا۔ اب بھی اگر اللہ چاہتا تو فرما سکتا تھا جرجیس حملہ تب کرے گا جب اگلی سانس ہوگی، تو میں تو ابھی اس کو مارتا ہوں، بول نہیں سکے گا، حملہ کیسے کرے گا؟ جہاں بیٹھا ہے وہی دھنستا آئے گا، یہ سب کچھ ہو سکتا تھا، مگر رب ذوالجلال نے اس کو پورا فری ہینڈ دے دیا اور کہا میرے جرجیس تم جا کے اس بادشاہ کو بتاؤ وہ میرے کسی ولی کو کچھ نہ کہے، میں آج ہی بارش برسا دیتا ہوں۔ اب دیکھو بظاہر یہ ایک تانا بھی تھا رب کی خدائی کو کہ دیکھو رب ہو کے بندے کی دھمکی میں آ گیا ہے، بندہ کہتا ہے میں حملہ کر دوں گا بارش برسا، اور رب کہتا ہے تو نہ کر میں بارش برسا دیتا ہوں۔ یہ ایک تانا بھی بن سکتا تھا، مگر رب ذوالجلال نے کہا ولی کی شان ظاہر کرنی ہے، دنیا تانے دیتی ہے تو دیتی رہے۔ کیا فرمایا؟ حضرت جرجیس علیہ السلام نے جا کے پیغام دے دیا کہ رب فرما رہا ہے کسی ولی کو کچھ نہ کہنا، میں بارش برسا دیتا ہوں۔ رات کی بات تھی، صبح تک بارش ہو گئی۔ اب جب اٹھا تو اکڑ کے چلنے لگا، اپنی رعایا کو دیکھ کہتا دیکھو میں نے بارش کرا دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی نہ جانے کیا خیال آیا، دل بدل گیا،
اپنے چیلوں کو ساتھ لیا، حضرت جرجیس علیہ السلام جہاں عبادت کر رہے تھے وہاں چلا گیا، کہتا جرجیس ذرا باہر آؤ۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے دیکھا بگھوڑا بادشاہ اپنے چیلوں کے ساتھ آ گیا ہے، پہلے بھی گستاخی اس نے کی، خط لکھا، اب رب نے بات بھی مان لی اور پھر یہ آ گیا ہے۔ آپ نے غصے سے پوچھا کیوں آئے ہو؟ تو کہتا جئتو سلما لا حربا، اے جرجیس اب پہلے کی طرح نہیں آیا، پہلے جھگڑنے آیا تھا اب صلح کرنے آیا ہو۔ آپ نے فرمایا صلح کا مطلب کیا ہے؟ تو کہنے لگا صلح کا مطلب یہ ہے پہلے تو میں کہتا تھا میں رب ہوں، اب میں مان گیا ہوں رب صرف تمہارا رب ہے، میں تمہارے رب کا کلمہ پڑھنے آیا، مجھے اپنے رب کا کلمہ پڑھاؤ۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے پوچھا تجھے یہ خیال کیسے آیا؟ تو اپنے طور پر اتنے گھمنڈ میں تھا، کہتا تھا میں آپ رب ہوں، میرے رب کا پتہ تجھے کیسے چلا؟ تو بڑا گولڈن جملہ تھا اس بادشاہ کا، کہنے لگا میں یحسن الی عدوہ لاجل بلیہ یستحق ان تسجد لہ الجبال، کہ جس ذات کی شان یہ ہے وہ اپنے دوستوں کے صدقے دشمنوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، اپنے دوستوں کی وجہ سے دشمنوں کی دشمنی نہیں دیکھتا اور انہیں نواز دیتا ہے، اس ذات کا حق بنتا ہے کہ اسے سجدہ ضرور کیا جائے۔ یہ ہے شان بھلی سے توحید سمجھ آئی اور اس محبت سے فائدہ ہوا۔ کتنا موذی انسان تھا اور کتنا بڑا منکر تھا، اگر اسے اللہ کی توحید کا پتہ چلا ہے تو اللہ کے دربار میں ولیوں کے سٹیٹس سے پتہ چلا ہے۔ کہنے لگا کتنا عظیم دربار ہے اور کتنی بڑی شان ہے اس دربار میں ماننے والوں کی، اللہ اپنے ولیوں کے صدقے مجھ جیسے دشمن پر اس نے کرم کر دیا ہے اور بارش برسا دی ہے۔ میرا دل مان گیا ہے کہ جو اپنے پیاروں سے اتنا پیار کرے اس ذات کو سجدہ ضرور کرنا چاہیے۔ اس بنیاد پر اس بادشاہ نے کلمہ پڑھا اور یہ حقیقت واضح ہوئی کہ جو ولی کی طرف جاتے ہیں وہ غیر کی طرف نہیں، اللہ کی توحید کی عظمت کا اظہار کرتے ہیں۔